بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ 12 کتابوں پر مشتمل ایک انگلش لٹریچر کی عظیم ایپک ہے۔ پیراڈائز لاسٹ بک 9 کے اندر جان ملٹن نے ہیومن نیچر کو ایک سینٹرل ایشو کے طور پہ پیش کیا۔ اس کتاب کے اندر اس نے بنی نوع انسان کی فطرت کے بارے میں بہت سی باتیں کیں، بہت سی اسپیکٹس کو بتایا جو کہ ایڈم اینڈ ایو کے کریکٹر کی ڈپکشن کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور جس پہ میں پچھلے کچھ لیکچرز کے اندر بھی بات کر چکا ہوں۔ آج ہم اسپیسیفکلی اس لیکچر کے اندر اسی ٹاپک پہ ہیومن نیچر ایز اے سینٹرل ایشو پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارا یہ ٹاپک پیراڈائز لاسٹ بک 9 کے اسٹڈی مٹیریل کے پیج نمبر 8 پہ دیا گیا ہے، جس پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ پیراڈائز لاسٹ جو ہے بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ بنی نوع انسان کی فطرت کے اوپر لکھی ہوئی ایک بہترین پوئم ہے۔ میں پیج نمبر 8 کے پہلا پیراگراف سے ڈسکشن سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں کہ پیراڈائز لاسٹ کے اندر جان ملٹن نے بنی نوع انسان کے افعال کی ببلیکل سٹوری کو اپنے ورسز کے اندر ایلیبوریٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس کے کانسیکوینسز دکھائے۔ اس نے اپنا جو ڈیزائر، جو ایم تھا، اس کو اچیو کرنے کے لیے اس نے دکھایا کہ انسان نے غلطی کیا کی، اور خدا کس حد تک خدا جو ہے وہ حق بجانب ہے اپنا وہ اپنے ایکشن پہ، یعنی کہ یہ بیسیکلی ملٹن جو ہے اس نے خدا کا انسان کے ساتھ روا رکھا ہوا جو رویہ اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتا تھا۔ ہیومن نیچر کا جو ایکسپوئر ہے وہ جان ملٹن نے ایڈم اور ایو دونوں کے کرداروں کے ذریعے اس نے بیان کیا۔ دونوں کردار ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے بھی ہیں، اور دونوں کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز یا ایسی خوبیاں یا خامیاں بھی موجود ہیں جو دونوں کو ایک دوسرے سے جدا بھی کرتی ہیں۔ پیج نمبر 8 پہ پہلا پیراگراف کمپلیٹ ہوا، دوسرے پیراگراف پہ بات کریں گے کہ اس سے پہلے کہ سیٹن جنت کے اس باغ ایڈن کے اندر آتا ہے، اس وقت تک وہ جو ہے وہ دونوں ان لائک ہیومن بینگز تھے، اور جو چیز ان کے اندر ہمیں ریڈر کو جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے انوسینس، سمپلسٹی، کریڈولیٹی، نوبلٹی، جینٹلنس، اوبیڈینس، سبمیشن، پیورٹی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ہیومن بینگز کے اندر آپ نہیں دیکھ سکتے، بلکہ وہ اینجل لائک کردار ہیں، ہماری طرح کے نہیں ہیں وہ، بلکہ وہ اس سیٹن کے آنے تک وہ کیا تھے؟ وہ اینجل لائک کریکٹر تھے، ہماری طرح نہیں تھے۔ تاہم جب ایو کی ڈبیٹ ہوتی ہے ایڈم کے ساتھ اس سیپریشن کے اوپر، لیبر کا جو سیپریشن ہے، وہاں سے لے کے ریپینٹنس تک یہ زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتے ہیں، اور یہ زیادہ یونیورسل ہیومن نیچر کے ریپرزینٹیٹیو ہو جاتے ہیں کہ ہمیشہ میاں بیوی کے درمیان بحث ہوئی، اور خاوند جو ہے اسی کو اس بحث کے اندر شکست ہوئی، مجبوراً اسے بوجھل دل کے ساتھ بیوی کی بات ماننی پڑی۔ یہ ایک پہلو بھی ملٹن نے اس کا ہیومن نیچر کا اس کے اندر دکھایا۔ وہیں ساتھ ساتھ مرد کی فطرت کی بات بھی کی۔ جب آپ اس کو ہیومن نیچر کے ایشو کو آپ ڈیل کریں گے تو آپ بتائیں گے کہ ایز اے ہول بھی اس نے بتایا، تو اس نے سیپریٹلی بھی کچھ باتیں بتائیں۔ ہیومن نیچر کی پہلی بات کیا ہے؟ وہ آزادی کی بات ہے۔ آزادی کے بعد اس کے بعد یہ جو خوبیاں ہیں یہ دونوں کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کرتی ہیں، جو انٹر ریلیٹڈ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر کس طرح حاوی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جان ملٹن نے دکھائی ہیں۔ اب کس طرح حاوی ہوتا ہے کہ ایڈم اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اور ایو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اسے کنونس کرتی ہے، اور ایڈم محبت کا مارا اس کی باتوں کو مان لیتا ہے، بوجھل دل کے ساتھ مان لیتا ہے، اس کی خوشی کی خاطر وہ بات مانتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ مرد اپنی بیوی کی خوشیوں کی خاطر بہت سے ایسے سٹیپ اٹھاتا ہے جو اسے بوجھل لگتا ہے، جو اسے قبول نہیں ہوتے کسی بھی صورت۔ تو پہلے دو پیراگراف ڈسکس کیے، پیج نمبر 8 پہ تیسرا پیراگراف دیکھیں گے کہ سب سے پہلے یہ ایو ہے جو کہ ہماری توجہ اپنی طرف مبذول کرواتی ہے۔ وہ ایڈم کے ساتھ کام کی تقسیم کے معاملے میں بحث کرتی ہے، اس کی ڈسسیٹسفیکشن، اس کے ڈاؤٹس اور اس کی جو کمپلینٹس ہیں وہ بیسیکلی ہیومن سائیکی کے میک اپ کے اندر جو تھنکنگ پروسیس ہے اس کے لیے بالکل فیملیئر ہے، یعنی ایسا ہی ہوتا ہے کہ عورتیں کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتی۔ اس کے بعد وہ ایک کمپلیننگ وائف ہے جو کہ اپنے خامن کو
اس چیز پہ اپنے کنٹینٹڈ خاوند کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ان کا جو کام ہے ایڈن کے جو جنت کے اس باغ کے اندر وہ ان کی کیپیسٹی سے زیادہ ہے، اور ان کی جو کوشش ہے ساری کی ساری اس باغ پورے کے پورے باغ کو ویل ٹرم کرنا وہ ناکام ہو چکی ہے۔ اب وہ اس ڈیزائربلٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے کام کو ڈیوائڈ کر لیں، وہ کام ختم کرنا چاہتی ہے۔ ایڈم اپنی بصیرت کی بنیاد پہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام اس لیے نہیں ملا، جنت میں ہمیں مصروف رکھا جا رہا ہے، جبکہ وہ کہتی ہے کہ کام ختم کریں، کسی طرح کام ختم کریں۔ تو امپورٹنٹ بات جو یہاں پہ نوٹ کرنے کی ہے وہ ہے ایو کے مائنڈ کے اندر ایول کے جرمز کی پریزنس، کہ وہ وہاں پہ موجود ہے، جو جو کہ اس کا ریئل ہیومن بینگ ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ دوسری طرف وہ خدا کو انجسٹ بھی کرتی ہے کہ خدا نے اسے اتنا کام دے دیا۔ یہاں پہ پھر عورت کی فطرت کی بات کی جا رہی ہے کہ ہمیشہ بنی نوع انسان کے اندر عورت نے ہمیشہ اسی طرح کمپلیننگ جو ایٹیچیوڈ ہے عورت کے اندر ہی نظر آیا، ایکسیسو ورب پہ کمپلین کر رہی ہے، اور وہ ڈیوائن پلان کے اندر فالٹس بھی دیکھتی ہے کہ جس نے ان دونوں کو جو ہے کام کرنے کے اندر، یعنی کہ دونوں کو اکٹھے کام کرنے کے لیے جوڑا ہوا ہے۔ قصہ مختصر، اس کی کمپلینٹس اور اس کی سجیشن جو ہے ہیومن مائنڈ کے لیے نیچرل ہے۔ یہاں ملٹن نے اس اور ایو کے ذریعے عورت کی فطرت کو دکھایا کہ عورت ہمیشہ کمپلین کرتی ہے، عورت کو ہمیشہ ان پلانس کے اندر فالٹس نظر آتے ہیں۔ پہلے 3 پیراگراف میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں، چوتھے پیراگراف کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ ایڈم کی جو ڈس ایگریمنٹ ہے ایو کے ساتھ اس نقطے پہ، جدائی کے نقطے پہ، تو وہ بیسیکلی اسی بنی نوع انسان کی اس فطرت کی ڈپکشن ہے کہ ایک وہ خدا سے ڈرنے والا، یعنی کہ انسان جہاں پہ خدا کے ساتھ اگر بغاوت کرتا ہے تو وہاں انسان سے ڈرنے والا بھی جو کریچر ہے وہ بھی خدا کا بنایا ہوا انسان ہی ہے، یعنی کہ ٹپیکل گاڈ فیئرنگ ہیومن بینگ ایڈم کی صورت میں، ایڈم کی اس ڈس ایگریمنٹ کی صورت میں ملٹن نے دکھایا۔ ایڈم کے جو آرگومنٹس ہیں وہ بڑے سینسیبل اور لاجک ہیں، لیکن نہ صرف یہ لاجیکل ہیں بلکہ ملٹن نے ان کو تھارولی ریلیجس اس نے اس کے اندر کلرز بلے ایک جنٹل ہسبینڈ کی طرح وہ ایو کو اس چیز پہ ایڈوائز کرتا ہے کہ وہ خدا کی اس ڈیوائن سکیم کے اوپر تنقید نہ کرے، کیونکہ یہ ان کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ وہ کام کرتے رہیں اور کچھ بھی نہ کریں، بلکہ وہ ساتھ ساتھ فردر یہ بھی اپنی اپریہنشنز کو ایک ٹرو کرسچن کی طرح وہ ایکسپریس کرتا ہے۔ یعنی کہ مذہب کے حساب سے اس نے دکھایا کہ جہاں ایو کے اندر بغاوت کا عنصر موجود ہے، ایول موجود ہے، وہاں ایڈم کے اندر نیکی ایگزسٹ کرتی ہے۔ یہاں پہ آ کے جان ملٹن جو وہ ایڈم کی سائڈ پہ کمپلیٹلی ہو بھی جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایو کی صورت میں بغاوت دکھاتا ہے، ایڈم کی صورت میں سبسروینس دکھاتا ہے کہ کتنا وہ سبسروینٹ تھا، لیکن آخر میں آ کے وہ محبت کا مارا، ایگزسٹنگ لو کا مارا وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ فردر وہ یعنی کہ ایک ٹرو کرسچن کی طرح اپنی اپریہنشن جب دکھا رہا تھا، وہ یہ سوچتا ہے کہ ایک کرافٹی امپورٹر جو ہے وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بہکاوے میں لانا، اس کو سیڈیوس کرنا زیادہ بہتر سمجھے گا، بجائے اس کے کہ وہ دونوں کو جب وہ اکٹھے ہوں گے تو وہ دونوں کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، لیکن جب جدا ہوں گے تو اس کے لیے ایک زیادہ نادر موقع ہوگا اور وہ اس موقع کا ضرور فائدہ اٹھائے گا۔ یہاں پہ یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ایڈم جو ہے وہ ریڈر کی اٹینشن اپنی اس جینٹلنس کی وجہ سے اٹریکٹ کرتا ہے۔ ایو کے متضاد وہ اوبیڈینس اور سبمیشن کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور وہ اس کو یہی چیزیں اچھی لگتی ہیں، خدا کی سبمیشن، خدا کی اوبیڈینس۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر نوبل ڈسپوزیشن بھی موجود ہے کہ نہ ہی وہ اتھارٹیٹیو ہے، نہ ہی وہ اسرٹیو ہے۔ ریڈر یہاں پہ
اگیوریسنس جو ایڈم کے اندر موجود ہے اس کی بھی گلمپسز دیکھتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں رن موریدی، یعنی ایکسیسولی ڈیووٹیڈ ٹو ونز وائف، کہ یہاں یہ چیز بھی ملٹن نے دکھا دی کہ آدم آخر کار آدم ہے، اور اس کے اندر رن موریدی کا ایلیمنٹ اس نے دکھایا، کہ مینس کہ وہ عورت کی جانب، اپنی وائف کی جانب بہت زیادہ ڈیووٹیڈ ہوتا ہے۔ پہلے 4 پیراگراف ہم نے ڈسکس کیے، 5واں پیراگراف ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ رن موریدی کا مطلب کبھی بھی آپ نیگیٹو مت لیں۔ اگر آپ اپنی وائف کی جانب ڈیووٹیڈ ہیں تو یہ رن موریدی نہیں ہوتی، بلکہ یہ بیسیکلی ایک مردانگی کی علامت ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ ڈیووٹیڈ نہیں بلکہ اپنی وائف کے ساتھ ڈیووٹیڈ ہے، اپنی وائف کے ساتھ، یعنی کہ آپ کے اندر ایول نہیں ہے، برائی نہیں ہے، یہ ایک اچھائی ہے کہ آپ اپنی وائف سے ڈیووٹیڈ ہے۔ دس از واٹ اگجوریسنس، جس کو بعض لوگ پھر رن موریدی کے پیرائے میں لے کے اس کو نیگیٹو کونوٹیشن کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ 5ویں پیراگراف کی ڈسکشن سٹارٹ ہو چکی ہے کہ ایو جو ہے اس کے اندر ٹپیکل فیمیل سائیکالوجی جان ملٹن نے دکھائی، کہ جب وہ اپنے اوریجنل پلان پہ انسسٹ کر رہی ہے، یعنی وہ اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی ہے، اور وہ ایڈم کی ان انٹرپریٹیشنز کو غلط انداز میں، یعنی ایڈم کی باتوں کو غلط انداز میں انٹرپریٹ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اسمال ایریا کے اندر کنفائن کیے رکھیں گے اور اس اسٹیٹ آف فیئر کے اندر سارے وقت میں رہیں گے تو ان کی زندگی خوشیوں والی نہیں ہوگی، کہ جب وہ اس قید کے اندر ہی ہیں، اسی چھوٹے سے ایریا کے اندر ہی، اور اس خوف کی زندگی گزاریں گے تو ان کی زندگی میں خوشیاں نہیں ہوگی، اس کو خوشیوں بھری زندگی نہیں کہا جا سکتا۔ ایک کائنڈ ہارٹڈ مین کی طرح ایڈم اسے اس چیز کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ اسے ایو کی ورچوسٹی پہ کوئی شک نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یونین، اتفاق میں برکت ہے، یونین از اسٹرینتھ، کہ جب ہم اکٹھے ہوں گے تو ہم کسی بھی ٹرائل، کسی بھی ٹریبولیشن سے آسانی سے گزر جائیں گے، کسی طرح کے بھی برے حالات ہوں گے تو ہم آسانی سے گزر جائیں گے۔ ایڈم ایو کو آئیڈیلائز کرتا ہے کہ اس کی پریزنس میں وہ اپنے آپ کو زیادہ بہادر اور زیادہ کریجیس محسوس کرتا ہے۔ یہاں پہ یہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ اس کی پریزنس اسے مزید مضبوط اور مزید بہادر کر دیتی ہے۔ یہ وہی فطرت ہے انسان کی، اگر اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہ ہو تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ حالات کے سامنے ہینڈز اپ کر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے حالات کے سامنے۔ لیکن جب اس کی وائف اس کے ساتھ کھڑی ہے، وہ اسے سپورٹ کر رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ بڑے بڑے آڈز کے سامنے وہ کھڑا ہوگا۔ پیج نمبر 8 پہ ہم اگلے پیراگراف کی جانب بڑھیں گے، جو ہوگا ہمارا اس پیج پہ 6واں پیراگراف، اور اس کا ایک ہی پیج ہم نے پڑھنا ہے، ہیومن نیچر ایز اے سینٹرل ایشو۔ ہم نے صرف یہی ایک پیج اسٹڈی کرنا ہے۔ ایو جو ہے وہ اپنے بیہیویئر کے اندر آبسٹینیسی کا ریویل کرتی ہے، دکھاتی ہے، اور دوبارہ وہ اسے جو ہے وہ اس کے اندر جو ایول کے جرمز ہیں ان کی انڈیکیشن دیتی ہے، جو اس کے مائنڈ کے اندر جو ایول ایگزسٹ کر رہا ہے اس کی انڈیکیشن وہیں سے ہمیں ملتی ہے کہ اس کے اندر کوئی فطور موجود ہے، اور وہ ایک نیا آرگومنٹ لے کے آتی ہے۔ اب نئے اس کے ساتھ نئی ایک توجہ لے کے آتی ہے کہ خدا نے ان دونوں کو اتنا امپرفیکٹ نہیں بنایا کہ وہ اکیلے کسی ٹیمپٹیشن یا انڈیویجویلٹی کے تنہا اکیلے کسی ٹیمپٹیشن یا ڈینجر کا مقابلہ نہ کر سکے، یعنی خدا نے ان کو اتنا امپرفیکٹ تو نہیں بتایا کہ وہ انکیپیبل ہے، بلکہ وہ تو کیپیبل ہیں میٹنگ ڈینجر اینڈ ٹیمپٹیشن۔ ایو کا یہ آرگومنٹ بیسیکلی یہ امپلائی کرتا ہے کہ اگر وہ ٹیمپٹیشن کو اکیلے جو ہے وہ ریزسٹ کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اسے امپرفیکٹ بنایا، اور وہ یہی وہ چیز ہے جس کی بیس پہ جان ملٹن یہ دکھاتا ہے کہ وہ یونیورسل ہیومن نیچر کا جو ہے نا وہ ریپرزنٹیٹیو بنتی ہے، یعنی کہ اس کی انکلائنیشن، اس کا جو سارے کا سارا جو زور ہے وہ برائی کی جانب ہے، کہ خدا کی بنائی ہوئی تخلیق میں بھی اس نے نقص نکال ہی لیا،
اور یہ چیز اس نے پہلے بھی ملٹن نے بتایا کہ جب وہ کہتی ہے خدا نے میں اتنا کام کیوں دے دیا، عورت کی فطرت ہے ہر وقت وہ شکایت لگاتے لینا. یہ باتیں ساری میں بار بار بتا رہا ہوں، یہ پیراڈائز لاسٹ کی ہیں، یہ ہماری کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. اس کو کبھی بھی اپنے مذہبی نظریات سمجھ کے نہیں پڑھنا. تو یہ جو بات کریں وہ ٹیمپٹیشن کی بات ہم کر رہے ہیں کہ یہاں پہ گڈ اینڈ ایول دونوں کا بلینڈ ایو کے اندر موجود ہے. گو کہ گڈ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، ایو جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہیومن بینگ ہے ایڈم کے مقابلے میں، کیونکہ جس طرح وہ بیہیو کرتی ہے، جس طرح وہ بولتی ہے، جس طرح وہ سوچتی ہے، اسی طرح ایک ایوریج ہیومن بینگ اسی طرح کرتا ہے، یعنی کہ ایک عام ہیومن بینگ کے ساتھ اسی طرح کے حالات ہوتے ہیں. پیج نمبر 8 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کے اوپر بات کریں گے کہ ایڈم جو ہے وہ اپنے آرگومنٹس کے حساب سے زیادہ ریزنیبل اور کنونسنگ کریکٹر ہے، کہ وہ ریزنیبل اور کنونسنگ آرگومنٹ سے ایو کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اس بات پہ حق بجانب ہے کہ اسے اس چیز کا اندازہ ہے کہ کوئی نہ کوئی خطرہ یہاں پہ موجود ہے، اور وہ اپنی صلاحیتوں پہ کنٹرول لوز کر سکتا ہے، یا اس سے ڈیول جو ہے اس کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے، یا پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے گڈ اینڈ فیئر کسی نہ کسی طریقے سے وہ دھوکے میں بہکاوے میں آ سکتا ہے. اور فری ول جو ہے اسے کانسٹنٹ کنٹرول آف ریزن کے اندر ایکسرسائز کیا جانا چاہیے، یعنی آپ کی جو آزادی بھی ہے وہ آپ کی ریزن کے تابع ہو. اگر وہ آزادی ریزن کے تابع نہیں ہے تو شیطان پھر آپ کو اس آزادی کے نام پہ وہ آپ کو مزید بہکاوے کی طرف، مزید نقصان کی طرف لے کے جائے گا. پیج نمبر 8 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مزید جو بات وہ کر رہا ہے کہ ایو کی جو ریزن کی بات کے بجائے اس کے کہ وہ ایو کی آزادی اور لبرٹی کی ڈیزائر کو انڈورس کرے، وہ اسے اس چیز کا مشورہ دیتا ہے کہ وہ ڈیوائن رولز اور ریگولیشنز کی لمٹس کے اندر رہے، ان حدوں کو کراس نہ کرے. وہ جانتا ہے کہ جو بھی شخص خدا کی دی ہوئی حدوں سے باہر نکلے گا اسے خدا نے سزا بھی دینی ہے. اور یہ وہی اپریہنشنز ہیں جو کہ بیسیکلی ایک ٹرو کرسچن کی اپریہنشنز ہیں. لہٰذا ایڈم بھی بنی نوع انسان کا ترجمان بن جاتا ہے. پیج نمبر 8 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے، یہاں سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ پیراڈائز لاسٹ کے اندر ایکسپوجر ٹو ہیومن نیچر ایک سینٹرل آئیڈیا کے طور پہ ایگزسٹ کرتا ہے، کہ ملٹن نے بنی نوع انسان کی فطرت کو ان دونوں کرداروں کے ذریعے پیش کیا. دونوں آدم اور حوا دونوں یونیورسل ہیومن نیچر کے پروٹوٹائپس ہیں، اور دونوں ہیومن بینگز کی طرح ہماری توجہ اور ہماری اپریسیشن کے حقدار ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.